یہ جو ہوا تھا نا اس کی ہوا نکل گئی کہ حشمت کمال جو ہیں وہ کمال کے افسر ہیں، جو دارہ چڑھ گیا ہے، اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ انہوں نے 4 نوٹسز بھیجے ڈکی بھائی کی اہلیہ عروج جتوئی کو۔ انہیں ایزی نہیں لینا چاہیے، وہ جو دولت پہ نظر تھی نا اس کو بھانپ لیا گیا۔ این سی سی آئی یہ خود خوفزدہ ہو گئی ہے۔ اتنا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے کہ چودھری سرفراز کی جنہوں نے ڈکی بھائی کو پکڑا اور ان کی پوری ٹیم شعیب ریاض وغیرہ تقریباً 8 لوگ ہیں جن پر ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر دی گئی ہے، اور ایک بندے کو 109 میں بھی ڈال دیا گیا۔ یعنی خود سرفراز صاحب ہمارے پوڈ کاسٹ میں نے جب ان کے ساتھ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں سرپرائز دوں گا رجب بٹ کو، میں ان سب کو سرپرائز دوں گا، میرے بچے محفوظ رہیں، میں ملک پاکستان میں یہ گند پھیلانے نہیں دوں گا۔ لیکن اب جب ایف آئی آر سامنے آئی ہے تو اس میں تو کروڑ کے لگ بھگ رشوت۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں سنو کے شو کے ذریعے نا اپنا کریڈٹ لینا چاہیے۔ آپ نے ذکر کیا تھا، میں نے یہ جملہ کہا تھا، ناظرین کو ہمارے یاد ہوگا کہ ڈکی بھائی کے کیس سے، اس کی کوک سے کئی اہم چیزیں جنم لیں گی، یہ جملہ تھا میرا۔ بالکل کہا، اور اس میں سے مجھے کچھ مفادات اور کچھ دولت کی بو آ رہی ہے۔ بالکل کہا تھا، مجھے یاد ہے۔ دولت کی ریل پیل جو ہے نا، میں نے یہ کہا تھا کہ غیر ملکی اثاثوں کا اختیار بھی این سی سی آئی کے پاس آ گیا ہے کہ نہ وہ اثاثے چیک بھی صرف نہیں کر سکتے بلکہ ان کو فریز بھی کروا سکتے، اور کیے انہوں نے اکاؤنٹس بھی اور اثاثے بھی۔ اس وقت ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ اور جب سرفراز چودھری یہاں سے ٹرانسفر ہوئے اسلام آباد اور انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، خود آ کے وضاحت دی تھی انہوں نے گروپ میں صحافیوں کے لیے کہ میں چھٹی لی ہے، میں سسپینڈ نہیں ہوا یا کچھ نہیں ہوا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ حشمت کمال بڑے اپ رائٹ آفیسر ہیں۔ میں نے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ حشمت کمال جو ہیں وہ کمال کے افسر ہیں، جملہ کہا تھا کمال کے افسر ہیں، اور ان کی ناک کے نیچے کوئی شخص کرپشن کر جائے یہ نہیں ہو سکتا، اور وہ چھوڑتے نہیں ہیں اسے۔ میں نے اسے کہا چھوڑیں گے نہیں، آپ نے کہا والد کے نقش قدم پہ ہیں، وہ ان کے والد بھی نہیں چھوڑ دیں۔ سید کمال شاہ کو ہم نے بطور آئی جی پولیس 2-3 صوبوں میں دیکھا، ان کی ورکنگ ایسی تھی کہ وہ ڈنڈا پکڑ کے سٹک جو ہے تعقب کرتے تھے اس افسر کا جس پہ کرپشن کا الزام ہو، تو یہ بھی تعاقب کر رہے ہیں، پورا تعقب کیا۔ انہیں پہلے ان پہ ایک الزام تو رشوت کا ہے نا، یہ اور ہے، یہ رشوت انہوں نے خود لی ہو تو اور بات ہے، یہ رشوت انہوں نے جن افسروں، جن ادارے کے اعلیٰ افسروں، بعض ادارے حساس ادارے جو ہیں ان کے افسروں کا نام لے کر کہ تمہارے پیچھے وہ ادارہ چڑھ گیا ہے، اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں نئے ادارے، نئی ایجنسی جو بنتی ہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ یہ دودھ کے دھلے تو تھے نہیں، میں نے کہا تھا گواہ نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، جہاں سے یہ آئے تھے نا افسر سارے کے سارے، ایف آئی اے پولیس سے، اینٹی کرپشن سے، وہاں سارے کے سارے یہی ان کا دھندا تھا۔ اب ان لوگوں نے جن کا نام لے کے ڈرایا، کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ موت دکھاؤ اس کو تو بخار قبول کر لے گا، انہوں نے ڈکی بھائی جیسے کئی زیر حراست ملزموں کو موت دکھائی۔ سسٹرالوجی کو طلب کر لو، رجب بٹ کو طلب کر لو، وہ نانی والا کون ہے اس کو طلب کر لو، پتلو کو بلا لو، یہ سارے لوگ۔ انہوں نے 4 نوٹسز بھیجے ڈکی بھائی کی اہلیہ عروج جتوئی کو۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ انہیں ایزی نہیں لینا چاہیے، وہ بڑے خاندان کی خاتون ہیں، پڑھی لکھی ہیں، اور وہ ان کے لیے مشکل پیدا کر سکتے، اس سے بڑی کیا مشکل ہوگی۔ اب وہ مدعیہ بن گئی ہیں، ان کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اور اس ایف آئی آر کے پہلے یہ تو آج ان کو پیش کیا عدالت نے، باقاعدہ گرفتاری ڈالی ہے، 9 سے 10 دن یہ ایک ادارے کے پاس زیر تفتیش رہے۔ وہ ادارہ الزامات کی تصدیق، تحقیق نہایت جانفشانی سے کرتا ہے۔ اس ادارے نے، یہ بھی ایجنسی تھی نا، ان کو ایک ایجنسی اور پڑ گئی، اس بڑی ایجنسی نے ان سے ایک ایک بات پوچھی، اور میری اطلاع یہ ہے مصدقہ ذرائع سے کہ ان میں سے 5-6 نے اقرار جرم بھی کر لیا۔ اس میں جو شعیب ریاض کا نام آ رہا ہے، یہ شعیب ریاض وہ ہیں کہ جنہوں نے وکیل کو پیغام بھجوایا تھا کہ 1.5 کروڑ دے دیں تو اس کے بعد معاملات سیٹ کر لیتے، ضمانت بھی ہو جائے گی، جوڈیشل بھی ہو جائے گا، یہ سارے معاملے۔ پھر اس میں نام لکھے میں باقاعدہ ایف آئی آر میں کہ کون سے کار شو روم والے کے پاس کتنے پیسے پڑے تھے، وہاں اس کے ذریعے لیے، وہاں اس کے ذریعے پیسے لیے۔ تو این سی سی آئی اے جو ایک ہوا بنا تھا، جتنا بڑا ہم اس کا قد کاٹ دیکھ رہے تھے، یہ اتنی بڑی قد کاٹ والی نہیں نکلی۔ یہ جو ہوا تھا نا اس کی ہوا نکل گئی۔
हवा निकली, और निकली किन वो लोगों की वजह से? इन लोगों की वजह से। ये अब देखे ना, पूरी एनसीसी ये नहीं, अब उसमें हशमत कमाल साहब जैसे अपराइट ऑफिसर हैं, उसमें और बहुत से वो एफआईए का वो विंग है, हशमत हाँ, कमाल साहब सरबराह हैं सरबराह हैं। उस विंग के जो फाइनेंशियल क्राइम्स को हाँ, देखता है। ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी बन गई, इंडिपेंडेंट बना दिया था, लेकिन थी ये उसी हायरार्की में। हाँ, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट जाहिर करके ये हाथ डालते रहे लोगों पे, न सिर्फ। अच्छा, अब किसी शख्स पे हाथ डालना और चीज है, किसी के असासों पे, किसी की जायदाद पे हाथ डालना और चीज है। इन्होंने असासे और जायदाद पे हाथ डाला, उसका इल्जाम इन पे लगा। ये अरूप जतोई जो हैं, उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मुकदमा है एफआईए के, जो एफआईआर दर्ज हुई है ना, वो है, दफात हैं उसमें जो लगाई गई हैं 109 अबेटमेंट, एहानत जुर्म, और एहानत जुर्म का इल्ज़ाम है सलमान अजीज़ साहब पे। सलमान अजीज़ पे एहानत जुर्म का इल्ज़ाम है। और उसके अलावा जो मुलजमान हैं उनमें सरफराज चौधरी जो एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई, सरफराज चौधरी, जव्वार अहमद डिप्टी डायरेक्टर, मोहम्मद उस्मान डिप्टी डायरेक्टर, अय्याज खान डिप्टी डायरेक्टर, यानी एक एडिशनल डायरेक्टर और 3 डिप्टी डायरेक्टर, फिर एक असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज जो मुकदमात के मुद्दई भी रहे, जिनको अपनी टीम में शामिल किया इन्होंने। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर 2 एडी हैं, 3 डीडी, एक एडिशनल डायरेक्टर और 2 एडी, शुएब रियाज और मुज्तबा जफर। फिर सब इंस्पेक्टर है यासर रमजान और अली रजा। अब ये 8 अफराद ये वो और टीम एक थी जो सरफराज साहब ने खुद सेलेक्ट की थी और अपनी टीम बना के जो है वो डकी भाई केस को लेकर चल रहे थे। और उनसे पूछा कि आपकी टीम में, जब मैंने उनसे सवाल किया कि आपकी टीम में कोई रिश्वत वगैरह तो नहीं लेगा, या मतलब जाहिर है कि अंडर द टेबल तो कोई डील नहीं होगी, वो कहते हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा हो नहीं सकता। और आप कहते थे लग रहा है ऐसा हुआ है। मैं कई दफा कहा कि जी ये दूध के धुले नहीं है, फरिश्ते नहीं हैं, ये वहीं से निकाले हुए हैं। और काबे से इन बुतों को भी निस्बत है दूर से की निस्बत थी। अब इन पे जो 109 लगी है, 161 पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड की, 100 ज़ाब्ता फौजदारी यानी वो लगी है, 47 एंटी करप्शन एक्ट जो है, एंटी करप्शन एक्ट जो है वो भी लगा इन पे। मियां अली इशफाक साहब वकील हैं इनके, हाँ, उन्होंने पेश किया आज वो पेश किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जिन्होंने मुकदमात दर्ज किए थे, नोटिस भेजे थे यूट्यूबर्स को, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, और उनसे कहा था जी कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है ना वो तशहीर की है जो बड़ी गैम्बलिंग एप्स हैं, और रेफ़र किया गया। उस दौरान बड़े नाम आए हमारे क्रिकेटर्स, नेशनल हुकअप पे जो कौमी क्रिकेटर्स हैं उनके नाम आए कि उनकी शर्ट्स पे जो है वो एप्स की प्रमोशन की गई थी। ये जो कुमारबाजी एक्ट लगा था ना, ये कुमारबाजी जुए की प्रमोशन, इन पे इल्ज़ाम था। अब वो इल्ज़ाम छोटे थे, अब बड़े इल्ज़ाम इन पे लग गए जो तफ्तीशकार थे। अच्छा, ये लग रहा था कि डक्की भाई के साथ कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हुआ जा रहा है। मतलब एक तो होता है कि आप ठीक है, जितनी बरामदगी हुई है आप अपना चालान मुकम्मल करें और जुडिशल करवा दें, तो उसके बाद अब देखें तकरीबन 67 दिन आज के दिन हो गए डक्की भाई को जेल में। इसकी एक बात आप समझ लें, पैसे निकाले गए अकाउंट से, उनके घर से असासे बरामद किए गए। अरूप जतोई ने कहा है ना, 1 पाई की रिकवरी सरकारी तौर पे रिकवरी मीमू में फर्द मकबूजगी नहीं दर्ज, उसमें दर्ज नहीं हुई। ये इन पे इल्ज़ाम है, लेकिन ये तस्दीक होनी बाकी है कि जी क्या उन्होंने अपनी जेबों में रिकवरी रख ली या खजाने में। जब ज़ाहिर है अभी दिफा में जब उनके वकील दलाइल देंगे तो फिर पता चलेगा, सामने आएगा। लेकिन आप ये देख लें कि 60 लाख ये इन्होंने लिखा है कि अरूप जतोई को मुकदमे से रिलीफ देने की गर्ज से, और 30 लाख मजीद भी लिया गया, 30 लाख मजीद दिया गया। 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपए ये डॉलर अकाउंट में थे। खुर्द-बुर्द करने का इल्ज़ाम है। 9 करोड़ रुपए पाकिस्तानी खुर्द-बुर्द करने का इल्ज़ाम है। ये है जी 326420, यानी 32,64,020, ये 9 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं। ये डॉलरों में अकाउंट था। अच्छा, एक चीज का तो क्रेडिट देना, एफआईए ने ही इनके खिलाफ कार्रवाई की है। एफआईए ने करनी होती तो उस वक्त करते ना जब ये वाकया हुआ था। यही तो इल्जाम है, वो इदारे वाले ने क्यों उठाया इनको उठाया इसीलिए गया ना। अब एक जुमला मेरे एक उस अफसर से बात हुई जिनके पास थी, उसने कहा जी आप पंजाबी समझते हैं या उर्दू ज़्यादा? मैंने कहा आप जो ज़बान के। उसने कहा पंजाबी में समझने के अत चुकी सी,
اب جب آپ اتنا حد تک چلے جاتے ہیں تو پھر کچھ خدا کی بھی لاٹھی بے آواز جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے. انہوں نے ان پہ جو الزام ہے وہ الزام کی فہرست ایف آئی آر میں، ایف آئی آر تو اب درج ہو رہی ہے، اقرار تو وہاں کیا جو انہوں نے کروا لیا، وگرنہ تو اپنے محکمہ تو سارا ان سے ڈرتا تھا. میں نے دست بستہ کھڑے دیکھے ان کے سامنے، جو لاہور میں این سی سی آئی تھی، ایف آئی اے کے لوگ ان کے سامنے جو ہے نا دوزانو ہو کے بیٹھتے تھے. تو اب یہ جس کے قابو آئے انہوں نے ابتدائی پریلیمنری انکوائری جسے کہتے ہیں وہ کی ہے. اس کے بعد ایف آئی اے کے افسران کو کہا گیا، اور اس وقت یہ قومی سطح کا نہیں، عالمگیر سطح کا کیس ہے. غیر ملکی اکاؤنٹ سے اثاثے، اب میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو، ایک پروگرام میں ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ ایف آئی اے کے افسروں کا، کئی بیشتر افسروں کا اتنا ہاتھ کھل گیا تھا کہ کشتی ڈوبتی تھی یونان میں ہے، وہاں کشتی وہاں ڈوبی ہے، یہاں جس نے ٹکٹ جاری کیا تھا نا، یہ جو ٹریولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ٹکٹ جاری کر، اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کو بلا کے ان کے اکاؤنٹ فریز کرتے تھے اور کہتے تھے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے نکال کے ہمارے پیسے ٹرانسفر کر دو، پھر آپ کا اکاؤنٹ کھول دیں گے. اچھا، اس سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جوا مافیا اتنا طاقتور ہے کہ ان کو ہتھکڑیاں لگوا دی. حالانکہ اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو انکوائری کر رہے تھے انہوں نے ہی ان بائسڈ یا امپارشل انکوائری نہیں کی اور انہوں نے رشوت لے لی، جو الزام ہے. ڈکی بھائی کے بارے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو اس پروگرام میں کہ ابتدا کا جو ریمانڈ ہوتا ہے وہ میکسیمم ڈیز کے لیے ہوتا ہے، آپ جتنا مرضی لمبا لیں ریمانڈ، لیکن پہلے دن جو ریمانڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. جب پہلے دن ایئرپورٹ سے گرفتار کر کے لاہور، 2 دن کا ریمانڈ ملا ہے، صرف 2 دن کا، پھر 2 دن، پھر 5 دن، پھر 4 دن، اور دیکھیں آہستہ سے بڑھا. اس سے ظاہر یہ ہوتا تھا کہ دیر از سم تھنگ بیہائنڈ. میں نے کہا تھا کچھ مفادات کی جنگ ہے، کچھ اثاثوں کی جنگ ہے، اور کچھ دولت پہ نظر ہے ان کی. وہ جو دولت پہ نظر تھی نا اس کو بھانپ لیا گیا، اور جن اداروں نے ان کو پکڑا ان کی کڑی نگاہ تھی ان پہ، اور انہوں نے پھر رابطہ کر کے کنفرم کیا اس کو. تو اب کیا ہوگا؟ کنفرم کیا